ناظرین کرام، پاکستان میں عام انتخابات کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ پشاور کے حلقہ پی کے 83 سے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار حاجی محمد عمر بھی میدان میں ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے الیکشن کے حوالے سے۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں یہاں پشاور کا رہائشی ہوں اور ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکا ہوں۔ میں نے 1987 سے پہلی بار میونسپل کارپوریشن کا کونسلر منتخب ہوا تھا اور اس کے بعد مسلسل 5 دفعہ میں نے بلدیاتی انتخابات لڑے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 5 کے 5 انتخابات جیتے ہیں۔ میں یہاں 35 سال سے بلدیاتی انتخابات سے میں اس کے ساتھ ہوں اور میں نے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور 35 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو تھا وہ 1987 میں جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا، تو اس میں میئر کا سسٹم تھا اور میں اس میں کونسلر منتخب ہوا تھا۔ سب سے کم عمر کا کونسلر تھا 1987 میں۔ اس کے بعد جو مشرف کا دور آیا تو اس میں بھی 2 انتخابات ہوئے تھے، 2001 اور 2005 میں۔ 2001 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ہمارے حلقے میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے سارے کے سارے ٹیم۔ اس کے بعد 2005 میں بھی منتخب ہوئے، 2018 میں بھی، جتنے بھی انتخابات آئے بجاتے 5 دفعہ میں نے ڈسٹرکٹ ناظم سے لے کر نچلی سطح پر میں نے 5 دفعہ انتخابات جیتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد میں نے ہمارے خاندان والوں نے، دوستوں نے، سب نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام میں ہم شمولیت اختیار کریں گے۔ تو یہ ہماری خاندانی منصوبہ بھی تھا اور دوسری بات فیصلہ بھی تھا ہمارا خاندانی کا، اور دوسری بات ہے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم جمعیت علماء اسلام کو جوائن کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں زیر تر ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اور ہمارے صوبے میں بدامنی ہے، جگہ جگہ پہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنک بھی ہو رہی ہیں، لیکن رام پر زیادہ سے بے روزگاری بھی ہے۔ تو مہنگائی اور بے روزگاری کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو آلیں گے۔ ان کا ذمہ دار جو ہے نا، میرا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ میں کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 8-9 سال جو ہے نا پی ٹی آئی یہاں پہ حکومت کر گئی اور انہوں نے نوجوانوں کو رغلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نوکریاں دیں گے، لیکن کوئی نوکری وغیرہ یہاں پہ کوئی میجر پروجیکٹ جو ہے نا وہ شروع نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں موجودہ صورتحال کا وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو انہوں نے یہاں مرکز میں بھی حکومت کی اور صوبے میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت پی ٹی آئی کے ساتھ دیا تھا، لیکن ساتھ دینے کے باوجود بھی انہوں نے ایسے کام نہیں کیے جو ہمارے صوبے میں اب یہ دارالخلافہ ہیں۔ پشاور جو ہے وہ ہمارے صوبے کا دارالخلافہ ہے اور خیبر پختونخوا کا، اور یہاں کو آپ آئیں تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ہماری حکومتیں آئیں گی انہوں نے پشاور پہ توجہ نہیں دی، اور پشاور میں زیادہ تر سیوریج کا مسئلہ ہے، سوئی گیس کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہاں شہری علاقوں میں بھی 6-6 7-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں، سوئی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آج کل سردیوں کے زمانے میں بھی، سردیوں کے موسم میں بھی یہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو یہ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کو، خاص کر پشاور کو، پھولوں کا شہر جو ہوتا تھا پہلے، تو ان کو پھولوں کا شہر انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے۔ پاکستان کی معیشت یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے، اور زیادہ تر ہمارے آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ہمیں کھل کر معیشت پہ کام کرنے نہیں دیتے ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی ہے، اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کرونا وغیرہ گزرا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے بھی معیشت کا جو ہے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی منتخب حکومت آئے گی مرکز میں، صوبوں میں، تو انشاءاللہ وہ عوام کی بہلائی کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ معیشت کو سنبھالیں گے، کیونکہ معیشت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور ترقی جب معیشت آپ کی مضبوط ہوگی
لوگ خوشحال ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ بدامنی تو بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے باجوڑ میں بھی 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا، دوسرے یہاں پر بھی بدامنی ہے، لیکن کل الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا انہوں نے تو ٹوک الفاظ میں کہہ دیے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو 4-5 دن رہ گئے، تو الیکشن ہونا مسائل کا حل ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو تاکہ لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے، اور لوگ جو ہے منتخب حکومت آئے ان سے ان کی بہت زیادہ ان کی امیدیں وابستہ ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے تاکہ منتخب حکومت آ جائے۔ ہمارا منشور جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کل تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم اس شہیدوں میں شامل ہیں جو کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تو کوشش کرتے ہیں، اور ہماری منشور یہ ہے کہ عوام کو انسانیت کی خدمت کی جائے اور عوام کو اپنے حقوق دلائے جائیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں حکومت جو آئی تھی تو اس میں اللہ کے فضل سے بہت اچھے کام ہوئے تھے، یونیورسٹی بنی تھی اور دوسرے میجر پروجیکٹ ہوئے تھے، لیکن ہم اس میں زیر تجربہ کار نہیں تھے۔ ابھی یہ 10-12 سال جو انہوں نے گزارے ہیں تو ہمارے انشاءاللہ بہت سے امیدوار جو ہیں، بہت سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ انشاءاللہ تجربہ کار لوگ ہیں، اور وہ یہاں پہ خوشحالی کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، تو انشاءاللہ لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ جب لوگ خوشحال ہوں گے تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ میرے ووٹرز کے لیے یہ پیغام ہے، ہمارے شہر کے بھائی جتنے بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، آپ لوگوں نے پرانے تو آزمائے ہوئے ہیں، آپ نئےوں کو بھی آزمائیں اور نئےوں کو بھی ووٹ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس دفعہ جو ہے نا آپ مہربانی کر کے کتاب والے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ امیدوار کھڑے ہیں ان پہ کتاب پہ ٹپا لگائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مسائل ہیں آپ کی گھر کی دہلیز پر انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور عوامی لوگ ہیں، ہم نیچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم عوامی لوگ انشاءاللہ عوام کے پاس ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے، جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اور انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے، ہم سے جو بھی ہو سکے ہم انشاءاللہ شہر کے لیے اور اس علاقے کے لیے انشاءاللہ جو بھی ہو ہم کریں گے انشاءاللہ۔